السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، اس سے پہلے ہم نے بلاغت کی دو قسموں میں سے پہلی قسم یعنی بلاغت کلام سے متعلق پڑھا تھا۔ اس کے بعد آج کے درس میں ہم بلاغت کی دوسری قسم یعنی بلاغت متکلم کے بارے میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو بیان ہو رہا ہے کہ وہ بلاغت المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کانا، کہ بلاغت متکلم بولنے والے کی بلاغت ملکۃ ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے، قابلیت ہے، یقتدر بها جس ملکہ کے ذریعے، جس صلاحیت اور قابلیت کے ذریعے متکلم قادر ہوتا ہے علی التعبیر عن المقصود، معنی مقصود کو تعبیر کرنے پر، معنی مراد کو بیان کرنے پر، بے کلام بلیغ بلیغ کلام کے ذریعے، فی ای غرض کانا چاہے وہ کلام جس مقصد میں بھی ہو، جس غرض میں بھی ہو، جس چیز سے بھی متعلق ہو۔ تو بلاغت متکلم ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے، یقتدر بها جس ملکہ کے ذریعے متکلم قادر ہوتا ہے، قدرت پاتا ہے، علی التعبیر عن المقصود معنی مقصود کو بیان کرنے پر، معنی مراد کو تعبیر کرنے پر، بے کلام بلیغ بلیغ کلام کے ذریعے، فی ای غرض کانا چاہے وہ کلام جس غرض میں بھی ہو، جس مقصد میں بھی ہو۔ یعنی جس طرح سے فصیح متکلم ہوتا ہے کہ وہ جس کلام کو چاہے فصاحت کے ساتھ بول سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اپنے معنی مراد کو فصیح کلام کے ذریعے تعبیر کر سکتا ہے، بعینہ ہی بالکل اسی طرح سے متکلم کی بھی بلاغت ہے کہ وہ ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے جس ملکہ کے ذریعے، جس صلاحیت کے ذریعے، جس قابلیت کے ذریعے متکلم اپنے معنی مراد کو بلیغ کلام کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، چاہے وہ کلام جس غرض میں بھی ہو، جس مقصد میں بھی ہو۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اسباب جو کہ فصاحت اور بلاغت کے لیے مخل اور مضر ہیں، ان کو کس طرح سے پہچانا جاتا ہے، ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تاکہ ان چیزوں سے، ان اسباب سے بچا جا سکے، دور رہا جا سکے۔ تو کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، کہ تنافر چاہے کلمہ میں ہو یا کلام میں ہو، کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ بالذوق، ذوق سلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ ذوق کس کو کہا جاتا ہے؟ ذوق سلیم کسے کہا جاتا ہے؟ تو ذوق یا ذوق سلیم ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے انسان کلام کے لطافت، کلام کی خوبیوں اور کلام کے نقائص کا ادراک کر لیتا ہے۔ تو تنافر کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ، اور تنافر پہچانا جاتا ہے بالذوق، ذوق سے، ذوق سلیم سے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ مخالفت القیاس بالصرف، کہ مخالفت القیاس پہچانا جاتا ہے بالصرف، علم صرف کے ذریعے۔ علم صرف کے ذریعے انسان پہچان سکتا ہے کہ فلاں کلمہ علم صرف کے کس قاعدے کے خلاف ہے، کس قانون کے برعکس ہے، مخالف ہے۔ وضعف التألیف والتعقید اللفظی بالنحو، اور ضعف تألیف اور تعقید لفظی، ان دونوں چیزوں کو کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ بالنحو، نحوی قواعد سے، نحو کے قواعد سے۔ یعنی نحوی قواعد سے پہچان سکتا ہے کہ یہ کلام نحو کے فلاں قاعدے کے خلاف ہے، برعکس ہے۔ والغرابۃ بکثرۃ الاطلاع علی کلام العرب، اور غرابت کو پہچانا جا سکتا ہے، کلمہ کے غیر مانوس الاستعمال ہونے کو پہچانا جا سکتا ہے، کلمہ کے اجنبی ہونے کو پہچانا جا سکتا ہے، بکثرۃ الاطلاع
अला कलाम العرب कलाम अरब पर, अरबी कलाम पर कसरत इत्तिला के ज़रिए, अरबी कलाम से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत के ज़रिए इंसान पहचान सकता है कि कौन सा कलमा गरीब है, गैर मानूसुल इस्तेमाल है, और कौन सा कलमा गरीब नहीं है, अजनबी नहीं है, गैर मानूसुल इस्तेमाल नहीं है। व ताक़ीदुल मानवियो बिल बयान, और ताक़ीद मानवी को पहचाना जा सकता है बिल बयान, इल्म बयान के ज़रिए, क्योंकि इल्म बयान से वाक़फ़ियत के बाद ही सही तौर से समझ में आता है कि किस कलाम में ताक़ीद है और किस कलाम में ताक़ीद नहीं है, कौन सा कलाम ताक़ीद से खाली है। वल अहवाल व मुक्तज़ायातुहा बिल मआनी, और अहवाल और उसके मुक्तज़ायात पहचाने जाते हैं किस चीज़ से, बिल मआनी, इल्म मआनी के ज़रिए, क्योंकि लफ्ज़ के अहवाल को पहचान करके ही लफ्ज़ को मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक लाया जा सकता है। फ़वजब अला तालिबिल बलागति मारिफ़तल लुगति वस्सर्फ़ वन्नहवी वल्मआनी वल्बयान, तो इल्म बलागत के तालिब पर, इल्म बलागत को तलब करने वाले पर वाजिब है मारिफ़तल लुगति, लुगत की मारिफत, लुगत की जानकारी, वस्सर्फ़ वन्नहव, और बलागत के तालिब के लिए नहव और सर्फ़ के कवाइद को पहचानना भी ज़रूरी है। वल्मआनी वल्बयान, इसी तरह से इल्म मानी और इल्म बयान, इन दोनों उलूम को भी पहचानना ज़रूरी है, इन दोनों उलूम का इदराक भी ज़रूरी है। मा कौनिही सलीम ज़ौक़, साथ ही साथ ये कि इल्म बलागत के तालिब के अंदर ज़ौक़ सलीम का पाया जाना भी ज़रूरी है। वो कलाम की खूबियों और ख़ामियों के दरमियान तमीज़ कर सकता हो, फ़र्क कर सकता हो, उसके अंदर वो क़ुव्वत और सलाहियत ज़रूर हो जिसकी वजह से वो कलाम की खूबियों और नक़ाइस के दरमियान तमीज़ कर सकता हो, फ़र्क कर सकता हो। इसी तरह से वो क्या हो, कसीरल इत्तिलाए अला कलामिल अरब, इल्म बलागत का तालिब कलाम अरब पर कसीरुल इत्तिला हो, अरबी कलाम से उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हो, लगाव हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।